السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ تاجر ہمیشہ نفع کا سودا کرتا ہے اور نفع کی تجارت کرتا ہے، یہ تاجر کا مزاج ہے۔ آپ نے کسی تاجر کو دیکھا دکان پہ بیٹھا ہو اور سو رہا ہو؟ تاجر کی نظریں گاہک کی متلاشی ہوتی ہیں۔ کس کی متلاشی ہوتی ہیں؟ گاہک کی متلاشی ہوتی ہے۔ اس کی نظریں گاہک کو تلاش کرتی ہیں، ہر طرف گاہک کو تلاش کرتی ہیں۔ اس کی نظریں جاگتی ہوتی ہیں، اس کی نظریں چمکتی ہوتی ہیں، اس کی نظریں متلاشی ہوتی ہیں۔ مومن کو اللہ جل شانہ نے تاجر کہا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، یہ تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچا دے۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی تجارت نہ بتاؤں۔ مومن کبھی گھاٹے کی تجارت نہیں کرتا، گھاٹے کے سودے نہیں کرتا۔ مومن کی نظریں بھی ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر لحظہ مومن کی نظر متلاشی رہتی ہے نفع کی، نفع کی متلاشی رہتی۔ کون سی گھڑی، کون سا لمحہ، کون سا وقت، کون سا قدم، کون سا سانس، کون سی صبح، کون سی شام، کون سی دوپہر، کون سا پہر، کون سا کہ جس وقت میری دعا قبول ہو جائے اور میری جھولی بھر جائے اور میری مرادیں پوری ہو جائیں۔ تلاش میں رہتے ہیں، ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں۔ جاگ رہے، تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ مومنانہ مزاج ہے، تلاش مومنانہ مزاج ہے۔ کون سا مزاج ہے؟ کون سا؟ یہ مومنانہ مزاج ہے، تلاش۔ آج ہم مل بیٹھ کے نا ان لمحوں کی تلاش کرتے ہیں جن لمحوں کے بارے میں میرے خود آقا نے فرمایا کہ وہ لمحے کون سے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ گھڑیاں کون سی ہیں، وہ وقت کون سا ہے، وہ قدم کون سے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور میں کسی مسلمان کا نمبر 1، کسی مسلمان کا اچانک دل خوش کر دینا، اور کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کا صلہ جنت ہے۔ اچانک خوش کر دینے سے، اچانک خوش کر دینے سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مؤذن کی بھی، جو اذان دینے والا ہے، اور جو اذان سننے والا ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جس وقت یہ روایت آئی نا، یہ وحی آئی، تو حضرت بلال ایک اونچی جگہ پہ کسی کی چھت تھی، وہیں کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ مائی بوڑھی تھی، وہ روز اذان سنتی تھی، کہنے لگی ابھی ایک وحی آئی ہے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بلال سے جا کے دیکھو تو صحیح آج بلال کیا دعا مانگتے ہیں۔ اب وہ راز سن لیں ذرا، آج بلال کو دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا دعا مانگتے ہیں۔ تو اس نے چپکے سے سنا
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ اے اللہ، جنہوں نے مجھے آگ پہ گھسیٹا، ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، دکھ دیے، تکلیفیں دیں، اللہ ان کو ہدایت اور جنت دے دے۔ اب بولے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دعا یہ مانگی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری بات، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان ہوئی پھر اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اس دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے انسان یوں پکڑے، نیند قبول ہوتی ہے۔ انسان نہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ کے یوں ہاتھوں میں لے لے اور نیند کو ایسے دل سے لگا لے تو نیند قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، کیوں؟ رمضان کی ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، یا نہیں اٹھانا؟ ایک ایک چیز سے فائدہ اٹھانا۔ انگریز نے سور کی ایک ایک چیز، خنزیر کی ایک ایک چیز سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے بال، اس کی چربی، اس کے کھال، اس کا خون، اس کا فضلہ، اس کے کھر، ہر چیز کو نفع مند بنایا ہے، ہر چیز کو نفع مند بنایا ہے۔ ہمارے مطابق وہ حرام ہے، لیکن اس نے ہر چیز کو نفع مند بنایا۔ ہم حلال کے حلال، یہ لمحے وہ ہیں جو حلال، طیب، طاہر، مطہر، بابرکت لمحات ہیں، ان کو کیسے بابرکت، سعید اور قبولیت کی گھڑیوں کو کیسے میسر تو ہے، مؤثر کیسے بنائیں؟ ہیں تو صحیح، ہم کیسے کیش کر لیں؟ کیش کر لیں پھر عیش کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان ہو گئی، اقامت کا انتظار ہے، اب دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دو، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقین ہو۔ کملی والے نے فرما دیا بس سچ ہے، سرکار نے فرما دیا سچ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جب اقامت ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی۔ فرمایا دو لمحے ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہے، جب جہاد کے لیے، غور سے سننا، میری طرف دیکھنا، جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعا قبول ہوتی ہے، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعا قبول ہوتی۔ اب بولیں، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کا لمحہ ہے، چند لمحے ہوتے ہیں یہ، نماز کے لیے صفیں درست ہونے میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ 5-10 منٹ نہیں لگتے، یہ چند لمحے ہوتے ہیں، بس یہی لمحے ہیں جن لمحوں سے میں برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے، خیر بھی ہے، قبولیت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، مقبولیت بھی ہے، یہ چند لمحے ہیں۔ اب اس میں اگلا لمحہ اور ہے ایک، فرمایا جب مکبر تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل کو متوجہ کرنا ضروری ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اچھا ایک چیز غور سے سنیے گا، بعض اوقات دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ دعائیں اس کی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھ دو، یہ نادان ہے، کہتا ہے سارا کچھ مجھے دے، ابھی کھا پی کے چلا جاؤں۔ یہ اللہ کہتا ہے اس کی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھو، اس کی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھو۔
اس کی نسلوں کے لیے۔ دعائیں قبول کون سے لمحے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ختم قرآن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب قرآن ختم کیا جائے دعائیں قبول ہوتی، اور فرمایا جس دعا پہ آمین کہی جائے دل بھر کر، جی بھر کر، یقین کے ساتھ، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ آمین قبول ہوتی ہے، وہ آمین قبول ہوتی۔ والدین کے چہرے کو محبت اور پیار، ادب سے دیکھا جائے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے کسی ولی کو دیکھا جائے ادب اور پیار سے، احترام سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کون سے لمحے ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 دفعہ پڑھے، جو مانگے ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو مانگے ملتا ہے، بابا جی کو حسب معمول اٹھا دو، جو مانگو ملتا ہے۔ ہم جوانوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، بابوں کی نیندیں دیکھو تو صحیح، قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابوں کو وہ نیندیں آتی، بابے بہوش پڑے ہوتے۔ اللہ کا نظام ہے، مجھ جیسا بندہ بابوں سے حسد کرتا ہے۔ ویسے دعا کریں اللہ میرے اندر سے حسد نکالے۔ کون سے لمحے ہیں؟ تلاش کریں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے، مرغ بانگ دیتا ہے، اللہ کے عرش پہ رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے۔ جب رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اسی لمحے مرغ بانگ دیتا ہے، کسی اور لمحے نہیں دیتا۔ وہ لمحہ قبولیت کا ہے، اس وقت مانگو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ صبح ہے، وہ دوپہر ہے، وہ شام ہے، ضروری نہیں مرغ بانگ صبح فجر کو دے، وہ تو دیتا ہے۔ اس لیے بعض اللہ والے سفر میں 7 مرغ رکھتے تھے، سفر میں رکھتے تھے۔ فرمایا مرغ تہجد کی نماز میں اٹھاتا ہے، وہ 7 رکھتے تھے۔ کون سے لمحے ہم نے ایسے پانے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ایک اور لمحہ بتاؤں، جب بہت سے لوگ اللہ کو پانے کے لیے جمع ہو جائیں، اس مجمع میں جائیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دنیا کا کوئی مسئلہ، مشکل، پریشانی سب بیان کی، دنیا کے حالات، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ہر چیز میرے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا 40 پردیسی جمع کر۔ کتنے پردیسی جمع کر، ان کو بٹھا اور دعا مانگ، ان کی دعاؤں سے تیرے مسئلے حل ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی پردیسی کے ساتھ خصوصی مدد ہے۔ پردیسی کے ساتھ اتنی اللہ کی رحمت، مدد ہے اور رعایت ہے۔ فرض نماز آخر چیز ہے، اللہ کہتا ہے 4 کی جگہ 2 کر دی، اور باقی نفل اور باقی سنتیں میں نے وہ معاف کر دی۔ اتنی رعایت تو ہے کہ اگر پردیسی کا سفر، بابا جی کو اٹھا دو، اتنی رعایت تو ہے، بابا کچا ڈرائیور ہوں، نہ سو میرے ساتھ۔ بسوں گاڑیوں کے ساتھ نا بعض ڈرائیور ہوتے ہیں اگلی سیٹ کے بندے کو نہیں سونے دیتے، محسوس کرتے، اگلی سیٹ والے کو نہیں سونے دیتے، اور نہ سو مجھے نیند آئے گی۔ پکے ڈرائیور ہوتے ہیں بسوں کوچ والے، ساری کوچ سو رہی ہوتے، وہ جا بابا مہربانی کر، کچا ڈرائیور ہوں،
बच्चा नवाजता ही कच्चा ड्राइवर आ मैं ए ना मैं स्टीयरिंग फिरे थे वल तू भी जानम ते मैं ही जानम अल्लाह दा नाम मन जन्नत दा साथी बन अगू ते बंदियां को सुई दे दे सो सुई मारते वाल तेरे को माफ करवा दे सो कहीं कोई माफ कर दे, कोई बात नहीं, माफ कर दे। कच्चा ड्राइवर क्या बात कर रहे हो? इतनी रियायत है मुसाफिर के लिए। उस मुसाफिर को जमा कर जिसके साथ अल्लाह की रियायत है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की रहमत है और रब की हमदर्दियां हैं। उस मुसाफिर को जमा कर और वो 40 मुसाफिर जमा करके 40 मुसाफिर जमा करके उनसे दुआ करो और वो दुआएं कबूल होती। आप सोचें इस वक्त तस्बीह खाना तो मुसाफिरों से भरा हुआ है माशाल्लाह, खवातीन की तरफ भी मर्दों की तरफ भी तो मुसाफिरों से भरा हुआ है। सोचें अब यहां जो बंदा अदब से रहेगा और दिन में कितनी दफा दुआएं होती हैं? 5 दफा दुआ तो होती है नमाज में, हैं? सेहरी में दुआ होती है, इफ्तारी में दुआ होती है, हमारे इज्तिमाई अय्याम शिफाई अमल उसमें दुआ होती है, हमारी हदीस तालीम पता नहीं कितनी दुआएं होती हैं। असर के बाद जिक्र खास उसमें दुआ होती है, अभी मेरे 2 दर्स होते हैं उसमें दुआ होती है। परदेशियों की इन दुआओं का ख्याल करना, गलती ना कर बैठना कि दुआओं को से हाथ उठाना, तवज्जो उधर ध्यान उधर, चंद लम्हे की दुआ हो वो तो कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं जा रहा था तो एक बाबा ना ऊपर देखता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। बाबा क्या हुआ? कहने लगा गंदम कटी हुई है, ऊपर काले बादल बने हुए हैं, अगर बारिश हो गई मेरा साल की रोटी मेरी खत्म हो जाएगी। तो मैं फिर कहां जा रहे हैं? कहने लगे यहां परदेसी इकट्ठे होके दुआ मांगते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो मैं वहां जा रहा हूं। मैं क्या फिर क्या होगा? कह रहा मेरा जब भी मसला होता है मैं वहां जाता हूं, दुआ में मांगता हूं, मेरा मसला हल होता है, बारिश टलवाने जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? कहां जा रहा हूं भाई? बारिश टलवाने जा रहा। अच्छा मैंने सुन लिया, वो भी चला गया, मैं भी चला गया। कुछ अरसे के बाद बाबा मिला तो उसका जिम्मेदार शोबत। मैंने कहा ये वही है जो बारिश टलवाने वाला था। मैंने कहा बाबा क्या हुआ? उसने बादलों को 1.25 मन की दी गाली, 1 मन 24 किलो 570 ग्राम की। ठीक, उसने गाली दी और कहने लगा मैं वहां गया, दुआ मांगी और मेरी गंदम बच गई, थ्रेशर लग गया, बोरियां हो गई। उसके बाद अगली गाली दूसरों को दे के कहने लगा उनकी गंदम बचे ना बचे, मेरी बच गई। परदेसी जमा थे, अनपढ़ से अनपढ़ को भी यकीन था मैं जाऊंगा और मेरी दुआ कबूल होगी। आप तस्बीह में खाने में रहने वाला मजमा और तस्बीह खाने में आने वाला ये मजमा और लोग कितने खुशकिस्मत हैं। दिन में कितनी बार दुआएं होती हैं और वो मांग रहे हैं परदेसी, और हाथ उठा रहे हैं परदेसी, और फरियाद कर रहे हैं परदेसी, और अल्लाह के सामने मुनाजात कर रहे हैं परदेसी। तो उन परदेशियों की बरकत से दुआएं कबूल। पर यकीन वही हो बाबे वाला, गंदम वाला, वो यकीन हो। उसको ऐसा यकीन था, ऐसा यकीन था। उसने मुझे कहा, उन्होंने कहा जब भी मुझे कोई मुश्किल परेशानी दुख तकलीफ होती है मैं इन्हीं के पास आता हूं, आके दुआ मांग लेता हूं और मेरी दुआ कबूल होती है।
اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ اب میں بادل ٹلوانے اور بارش ٹلوانے جا رہا ہوں. یہ قبولیت کا مجمع ہے، یہ قبولیت والے لوگ ہیں، یہ قبولیت کا مجمع ہے، یہ قبولیت والے لوگ ہیں. اس لمحے، اس مجمع، ان ساتوں کو کیسے اللہ سے منوانا ہے، کتنا قدر کرنی ہے. ان پڑھ دیہاتی وہ آگے نکل گیا یقین کی بنیاد پہ، اعتماد کی بنیاد پہ، اعتقاد کی بنیاد پہ. کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں. وہ ایک دعا سے سارے کام بنوا گیا، اور ہمیں دن میں 10 دعائیں، 8 دعائیں ملیں اور ہمارے کام نہ بنے، تو پھر تیرے لینے کی کمی ہے، آقا کے دینے کی کمی نہیں. پھر لینے کی کمی ہے، پھر مانگنے کی کمی ہے، پھر فریادی ہونے کی کمی ہے، اس شہنشاہ سے لینے کی کمی ہے. وہ کمی پھر دور کریں اور اس کمی کا ازالہ کریں اور اس کمی کے لیے سوچیں اور اس کمی کا فکر کریں. ایک بندہ جا رہا تھا، دن کو اس کی موٹر سائیکل بائک کی اگلی لائٹ جل رہی تھی. سن رہے ہیں؟ اگلی لائٹ چل رہی تھی. ہر بندہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے. ایک بندہ جا رہا تھا، چینی کی بوری پیچھے رکھ کے، اس میں سوراخ تھا اور چینی گرتی جا رہی تھی. ہر بندہ اس کو کہتا ہے آپ کا نقصان ہو رہا، میں کیسے برداشت کروں. یہ مجمع آئے اور بے یقین مجمع ہو اور دن میں 8-10 دفعہ دعاؤں کے موقع ملے اور یہ مجمع خالی جائے، مجھے کیسے برداشت ہو. سوچیں. 5 دفعہ دعائیں فرض کی مانگتے ہیں، 6 دفعہ کہاں؟ افطاری میں. 7ویں دفعہ اور 8ویں دفعہ 2 میرے درس ہیں. تراوی کا بعد 9ویں دفعہ، تراوی کے بعد عرشی شفا 10، ذکر خاص 11، یا توابو یا کریم 12، تسبیح یا اللہ والی کاپی 13. ہاں جی، اپنی دل و نفل پڑھ کے، اپنی تلاوت کر کے، اپنا عمل کر کے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ 13، 14، 15 ہے. اتنی دفعہ دعا مانگے اور پھر بے یقین ہوں. یہاں نا چوک میں، یہ میری طرف دیکھے، میں کہاں دیکھ رہا ہوں. یہاں نا چوک میں وہ بندہ سویا ہوا، اس کو اٹھا دینا. یہ اب جو اس نے دیکھا ہے یہاں نا چوک میں، یہ بھی میرے اندر ترس اور احساس ہے، یہ بھی ترس ہے. سندھ کے ایک صاحب تھے، وہ گالیاں بہت دیتے تھے، بہت گالیاں دیتے تھے. ایک دفعہ احساس ہوا کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، بہت گالیاں دیتے تھے. اب اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ معاف کر دے. طالب علم ان کے پاس اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، اللہ معاف کر دے، آئندہ گالی نہیں دوں گا. پھر جوش میں آ کے گالی دے کے کہنے لگے اللہ تنگ بھی تو کرتے ہیں، یہ توبہ کر رہے ہیں. بہت توبہ کی، بہت زاری کی، بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ میں گالیاں دیتا ہوں، معاف کر دے. پھر جلال میں آ کے پھر گالی دے کے کہتے ہیں یا اللہ تنگ بھی تو کرتے ہیں نا. اب پتہ نہیں توبہ کب ہوگی. آپ بھی تنگ بھی تو کرتے ہیں نا. لیکن میرے دل میں ایک احساس ہے، اللہ میرے اس احساس کو سچائی عطا فرمائے، میں اندر سے بھی سچا ہو جاؤں جیسے آپ سچے ہیں. یہ چوک میں نا ایک بندہ کھڑا تھا، تو وردی پہن کے ایسے ہاتھ کرتا تو ٹریفک رک جاتی، ایسے ہاتھ کرتا چل پڑتی. ایک بھلا بندہ صبح گیا، شام کو آیا تو پھر وہی کھڑا ہوا ہے.
اس کے اندر احساس ہوا، وہ احساس والا بندہ تھا، اس کا پتہ احساس کیا تھا؟ وہ تیسری منزل پہ رہتا تھا، سبزی والا نیچے آتا تھا نا تو تیسری منزل سے اتر کے کہتا تھا بھائی میں نے سبزی نہیں لینی۔ سبزی والا آتا تھا، گلی میں آواز لگاتا تھا، اس کے اندر بہت احساس تھا بھئی میری وجہ سے یہ سبزی والا انتظار میں ہوگا شاید، تو سبزی والے سے کہتا میں نے سبزی نہیں لینی، تیسری منزل سے اترتا پھر چڑھ جاتا تھا۔ تو وہ بابا کہنے لگا کہ بھائی تو یہاں صبح کھڑا ہے، شام ہو گئی ہے، تو تیری کوئی روٹی روزی گھر بچے نہیں ہے؟ اس نے کہا سرکار نے مجھے وردی دی ہے، سرکار نے کہا یوں ہاتھ کر یوں ہاتھ کر، ٹھیک، اس کے سلے میں تجھے تنخواہ، اسی میں روزی روٹی، نمک مرچ مسالہ سارا اسی میں۔ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میری راہوں میں نکل، مجھے تلاش میں نکل، میرے نام پہ بھوکا رہے، میرے نام پہ پیاسا رہے، اور میرے نام پہ ناگواریاں برداشت کر۔ اس اللہ پہ اتنا یقین بھی نہیں ہے؟ سوچیں تو اسے، اس اللہ پہ اتنا یقین بھی نہیں ہے؟ اس پہ تو یقین کیسا ہونا چاہیے؟ یقین کی آخر اعتماد، اعتقاد کیسے ہونے چاہیے؟ یہ قبولیت کے لمحے، یہ قبولیت کی گھڑیاں، یہ قبولیت کی ساتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو ہر وقت میسر ہے، بس جھولیاں بھر لو، جتنی بھرنی ہے بھر لو، ہر وقت موجود ہے۔ 40 پردیسی آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ اور اگر آپ کسی اڈے سے، ٹرین کے اسٹیشن سے، کہیں سے اکٹھے کر کے بھی لائیں گے تو مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ کیا وہ مخلص ہوں گے؟ کیسے یقین ہے؟ جتنے پیسے بھی دے دیں انہیں، لیکن تسبیح خانے میں آپ کو مخلصین سے مخلصین، مخلصین سے مخلصین، الحمدللہ یہ خواتین اور مردوں کا مجمع موجود ہے۔ اور یہ 40 پردیسی، یہ تو 40 سے کہیں زیادہ ہے نا، سینکڑوں پردیسی ہیں، یہ 40 پردیسی اور ان کی دعائیں، اور جو آن لائن پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ بھی انہی دعاؤں سے فیض، برکت، رحمت، قبولیت پا رہے ہیں، وہ بھی انہی دعاؤں سے پا رہے ہیں۔ تو ہم تو تاجر ہیں، ہم دعاؤں کی قبولیت کے متلاشی ہیں، ہم متلاشی ہیں، ہم دعاؤں کی قبولیت کے متلاشی ہیں، اور انشاءاللہ اس تلاش میں زندگی کے لمحے گزاریں گے۔ ہاں، پہلے مخدوم تھے، ایک بزرگ تھے، روٹی اور لنگر بانٹنے والے کے لیے ہفتے میں 3 دفعہ سزا مقرر کی ہوئی تھی انہوں نے۔ عجیب بات ہے، مایا کہ کھلانے والا خدا بن جاتا ہے، وہ سزا میں نہیں بتاؤں گا، جو کھلانے والا ہے وہ خدا بن جاتا ہے۔ پھر کھلانے والے کو فرمایا خادم بناتے تھے، کہتے تھے اب دیکھیں گے اب یہ خدمت کرتا ہے یا کہے گا میری کمر میں درد ہے، اب دیکھیں گے کہ میں اب جی خدمت کر رہا ہوں، اب دیکھیں گے یہ خدمت کرتا ہے یا کیسے، اب پتہ چلے گا۔ تو قبولیت کے ان گھڑیوں، ان لمحوں میں انشاءاللہ ہم نے یقین سے چلنا ہے یا بے یقینی سے؟ کم از کم اتنا یقین تو لے آئے، اس نے چلو گالیاں دی تھی، ہم تو گالیوں والے ہیں نہیں، انشاءاللہ ہم گالیوں والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں گالیوں کی نسبتوں سے، گالیوں کی کیفیتوں سے انشاءاللہ بچائے گا، ہم نہیں ہیں، پر اس بابے جیسا یقین تو لے آئیں، اور جس کی گندم کٹی تھی اور بارش اوپر سے بنی تھی، کالے بادل تھے، اتنا یقین تو لے آئیں، لے آئیں گے، پکی بات ہے، بس یقین ہو گیا انشاءاللہ۔ اور 3 مسنون دعاؤں کا اہتمام، سورۃ اخلاص کا اہتمام، یہ انشاءاللہ چل رہا یا نہیں چل رہا؟ مراقبہ، یہاں بھی تھوڑی سی مشق کرائی جاتی ہے، اور اس مراقبے کی مشق جو ہے، اس مراقبے کی انفرادی مشق کیا کریں، انفرادی مشق کیا کریں، مراقبے کی انفرادی مشق کیا کریں، انشاءاللہ کریں گے نا؟
ہاتھوں میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلیاں، اور مولا یہ زندگی میری ایسے ہی جکڑی ہوئی ہے جیسے میری انگلیاں جکڑی ہوئی ہیں۔ اے اللہ قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، تیری نافرمانیوں میں، اے اللہ اسی زندگی ایسے جکڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ اب اس زندگی کی اس جکڑن کو میں نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، اب بس عاجز، محتاج، بھکاری بن کے آیا ہوں۔ اے اللہ تو اس جکڑن کو نکال دے، اور اس کے لیے میں تیرے نام کے وسیلے لیتا ہوں، اور تیرا نام ہے اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ اللہ مبارک کرے۔ اب اس میں ذات کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کریں گے، مراقبہ ہوگا اور دعا ہوگی۔ تو اب بتاؤ کہ سارا دن کتنی دفعہ دعائیں مانگتے ہیں، اور کس یقین سے مانگیں گے، کس اعتماد سے مانگیں گے، کس اعتقاد سے مانگیں گے، اور کس جذبے سے مانگیں گے۔ تو آج پتہ چلا کہ 40 پردیسی اور 40 پردیسیوں کی قبولیت کا عمل تو تسبیح خانے میں موجود ہے، اور میں دعاؤں کے یقین کے ساتھ دعائیں نہ مانگتا رہا تو یہ تو بہت بڑا گھاٹا کر بیٹھا۔ اب نہیں گھاٹا کریں گے انشاءاللہ، اب گھاٹا نہیں کریں گے۔ چلو یہ بتائیں، جو گھاٹا کرے گا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور اگر جاگ نہ رہے تو فوراً ہاتھ کھڑا کرتے، فوراً ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، پورے جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کی گہرائیوں سے، اور مراقبے کی مشق، دعا، اور اس مراقبے کو انفرادی اوقات میں کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ،
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا حی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک آمین برحمتک یا ارحم